والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رمضان المبارک دے پہلے برکت والے جمعہ المبارک دے بابرکت دن دیاں بابرکت گھڑیاں میں مالک کائنات نے سانو اپنے گھر وچ بیٹھ کے کچھ وقت اپنے ذکر گزارن کی توفیق عطا فرمائی اسی اس بے پایا انسان دے اپنے مالک دے شکر گزار ساتھیوں عزیزوں فقیر سمجھتا ہے کہ مالک دے چنن تو بغیر بندہ وہ دے گھر کوئی نہیں ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے تو کہہ سکتے ہو میرے خیال کے مطابق یہ مالک نہ سدے میرے گھر میری مرضی تو بغیر کوئی نہیں آؤں تو پہلا مالک دے کوئی جو دی مرضی تو بغیر کون آ سکتا بندے مالک دے چنے جنہاں لوگوں نے اپنے گھر بلائے اور کتنی خوش نصیبی ہے بس آجا بھی ہونا میں نام آتا زندگی گناہ نال بری بری انسان معصوم نہیں ہوندے گناہ ہونا اس گل کی دلیل ہے کہ بندہ انسان غلطی ہوگی لیکن مالک نے ساڑھے واسطے کچھ مہربانیاں اتنی رکھیاں نے کہ بندہ مایوس نہیں ہوتا شیطان جب اللہ سونے تھوڑی اجازت لئیے نا کہ میری اجازت دے قیامت دے کہ اللہ فرمایا کی کر لیا اس اگے یا اللہ میں تیرے ہاں بندیاں لین
گناہ میں مبتلا کر لیا تو میں نے طاقت دے زندگی دے تو مہلت دے اللہ فرمایا دے چھڑی لیکن تو انہوں نے لین تو لانا جس ویلے انہوں نے توبہ کرنی ہے مڑ معاف کر چھڑا ایک گل اتھی ہوئی آئی کام ساڈا بن انہیں سانو لین تو لایا آج کل قید گئے حضور نے فرمایا رسول سیرت شریعتی کہ رمضان ایک شیطان قید کر دیتے وہ قید بچے تے سانو مالک کر کے این میں بن لیا تے تسی اُرا آؤ تو آنو معافیاں دے گے اللہ اللہ عزیزہ نے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ فرمان دے سکتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ کچھ لوگ صحابہ بھی جو مسجد اس بیٹھے ساتھ تے حضور تک انتظار پہ کر لیا اللہ حضور تک انتظار پہ کر دیا ہے کہ حضور ساتھ کوئی تشریف فرما ہوں مشکات میں حدیث ہے سنن نسائی ہے یا وہ کبھی کرما والے سانچے مسجد نبوی کی انتظار بند ہے کہ انہوں نے محبوب جلوہ گر ہو کہ انہوں نے زیارت کروا دے کیسے خوبصورت لمحات مسجد نبوی ہون دے کہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ حضور کا انتظار میں کر دیا انتظار کر دیا وہ ایک مجھے نہ گلہ یہ عبداللہ بن عباس فرماتے اور وہ گلہ یہ پہ کرتے ہیں آپس میں ایک صحابی بولیا تو نے کہا یار دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ نے مخلوق ہوئی چونہ نو اپنا خلیل بنایا دوسرے نے فرمایا کیا عجب شان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کہ اللہ نے انہوں نال کلام فرمایا تیسرے صحابی بولے جب وہ گلے چپ کر گئے اور ایک جتھے جمیں دے بندے بیٹھے ہوں کہ گلہ انہوں نہیں ہوتی صحابہ دے ذہن اتنے پاک آئے اور جتھے کٹھے بہنا ہوتے بھی گلہ حضور دے دین نہیں کرتے سکتا اور یہ اللہ ذہن دی علامت ہوئی بندہ جتھے بیٹھے حضور دے دین نہیں کرتے تو تیسرے صحابی بولے تو میں کہ یار دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ بنایا ہے روح اللہ بنایا ہے اور کیا عجیب شان ہے چوتھے صحابی بولے بھائی سالیہ میں بڑی شان ہے کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چون لیا انہوں نے اللہ بلا دلاتا ہے استفاق کا ان اللہ استفاق انہوں نے بڑی شان ہے کہ اللہ انہوں نے چون لیا بڑا رتبہ دیتا ہے ایک گل پہ کرتے ساتھ رسول اللہ حجرے جو تشریف لیا حتیٰ تنام میں حضور انہوں نے قریب ہوئے اور انہوں نے گفتگو سنی فسلم اور سلام کیا اور فرمایا صحابہ قد سمیت کلامکم وعجبکم میں بڑھیاں گلہ بھی سنی ہیں میں بڑھا تعجب کرنا بھی سنے ہیں کہ تو ہم تعجب ہو رہے ہیں کہ حضرت آدم و اللہ چنیا حضرت عیسیٰ لیے شان ہے حضرت موسیٰ لیے شان ہے قد سمیت کلامکم وعجبکم ابن ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک آپ نے فرمایا بے شک ابراہیم اللہ نے خلیل میں اور یہ بھی ہے جنہیں تو ساتھ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کیا ہے کہ ابراہیم اللہ نے خلیل وہو کذالک ایسا ہی ہے وَمُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کلام فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ اور ایسا ہی ہے وَعِيسَىٰ رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ حضرت عیسیٰ روح اللہ نہیں اور کلمت اللہ نہیں اور یہی وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ آدم اللہ
حبیب اللہ، اللہ نے میرے اپنا محبوب بنایا ہے۔ محبوب بنایا، سارے صاحب نبیہ کی شان ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مینوں اپنا محبوب بنایا ہے۔ کہ محبوب دی جڑی گل ہوندی ہے نا، سبحان اللہ، پاجی پھر وہ داڑھی نہیں نہ جاندی۔ اوے سجنا، ایک محبوب ہوندا ہے تے ایک محبوب دیاں نسبتاں ہوندیاں نے۔ محبوب دا رتبہ ہوندا ہے کہ یار نسبت پیاری لگدی ہے۔ عزیزاں نے اتنا میرے اللہ فرمایا اقسم بہذا اللہ ہو کہ جے شہر دی قسم چاہیے تیری وجہ ہے کہ محبوب دا شہر ہے۔ اوہ گال سمجھو ہے میری گال میں کسی تھان تے لیونی ہے پر تھوڑی جی بنا کے لیونی ہوندی ہے نا، سیدھی لے جائیے تے بڑا ذرا سواد نہیں ہوگا۔ گال کسی جہاں تے لیونی ہے پر ذرا ایک باری تسی انہوں پوری تھان تے مان لین دیو۔ اللہ ہو کہ تجھے شہر دیا قسمہ چاہے تے تو انہیں سمجھ کی ہوندی میں دی وجہ کی، یہ دی وجہ ہے محبوب دا شہر ہے۔ اللہ فرما دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ وہ شہر تے بڑے نے، لندن ہے، پیرس ہے، پر اللہ فرماندہ ہے سونیا تجھے صرف شہر نے تے ایک تیرا شہر ہے۔ اللہ گواہ کر کے آنا جدو کوئی حضور دے شہر دی گل کرے نا تو دل وچ درد دی کہ لہر ہوندی ہے کہ سونیا کدی ساڈی بھی پھر حاضری ہو جائے، سونیا کدی ساڈی گناہگاراں دی بھی اس جا تے حاضری ہو جائے تے ساڈے مقدر بھی سمجھ جان۔ لیکن سجنا سدے سائیں ادو نے جدو مردی ہوئے انہاں دی، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ عزیزہ نے من اللہ دے محبوب نے میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے میں تو مالک ہی، جیڑے بندے نے سمجھ نہ آئی میں پنجابی وچ ترجمہ کر سکتا، لیکن سمجھ آ جائے تو مڑ جنہوں سواد نہ آوے وہ دے اندر ایمان دی ہے جے پوری چمک نہیں آئی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی۔ اسی سنی عاشقہ نیانا با حضور ہی مالک نے ہر شہر تے اگو سان کو پڑھے لکھے بندے آندے نے با مالک تے اللہ ہے، تو اعلیٰ حضرت دا جواب پہ دیندے نے بھائی اس تو مالک آنے با مالک دے محبوب نے تے محبوب تو محب وچ میرا تیرا نہیں ہوندہ۔ واہ بابا تیری کیا بات ہے، فرما دینے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے پیار تے جیدے نال سن ہوئے میرا تیرا اسی نہیں کر دے، پیار تے جیدے نال سن ہوئے نا میرا تیرا تے اسی چھڑ دینے ہیں، تے جیدے نال رب نو ہوئے پھر اتھے میرا تیرا کیڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی تو ان پنڈی بٹیاں والے تے سمجھانے دی لوڑ کوئی نہیں، نہ بکھلواڑا کن سکتے، تحصیل پنڈی بٹیاں والے بندے تے پتہ ہے بکھلواڑا کن سکتے، تے جیڑے دورو آئے کسی اور ادلا وچوں انہاں دسنا بجے سلے گندم کٹی دی ہے نا تے ڈھیر کٹھا ہوندا ہے، اوتا لمبا سارے اوتے تھبے جوڑ کے اوتا کٹ چھڑ دیں، بندہ تھلے نکا ایڈا سارا لگتا ہے تو کھلواڑا اوتا وڈا ہوندا ہے۔
میرے امام محمد رضا فرماندے نے بندیاں دیاں گڈڑیاں اسن تے ساڈے ہونے نے گناہاں دے کھلواڑے ہو سکتا ہے کچھ گڈڑیاں والے ہو گڈڑیاں والے نہ بولو میں تے کھلواڑے والے نال مخاطب با کھلواڑے گناہاں دے ہونے نے تے نال اساں کھلوتیاں ہونا ہے توجہ ہے رمض ہے تے پیار ہے تے اے محبوبیت حضور دی تے حضور دعا جے نہیں منگنی اعلیٰ حضرت فرماندے نے باسی کھلواڑے دے کول شرمندہ کھلوتیاں ہونا ہے بھئی ایک ادھا گڈڑی کوئی چھاپر وچ گناہ ہوندے تے گل ہوندی تے کھلواڑا لگا پیا تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے اسی کھلواڑے کول کھلوتیاں ہونا ہے تے حضور کولوں گزرنا ہے تے نہ دعا منگنی نے نہ اور کو گل کرنی نے صرف اس کھلواڑے اللہ ویکھ کے حضور مسکرانا ہے حضور نے اے پھر عموماً بندے آندے نے میرا یار مسکرائے تے بجلیاں ڈگ دی اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور دے لب کھلنے جدو مسکراہٹ ہوندی ہے تو لب کھلنے تے وچوں نور نکلنا ہے تے اس نور دی چمک نال او گناہاں دا کھلواڑا جل کے راکھ ہو جائے آپ فرماندے نے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف سنگلا نال جوڑ کے بان کے کھلواڑے دے نال کھلونا کھلارنا نے بھئی تھے کھلون تیرا حساب کرنا ہے تے اتو اسی پریشان ہونا ہے تے اتو حضور ہونا ہے تے اسی جدو ویکھنا ہے نا تے اسی آکھنا ہے ایک میں کیا اور میرے گناہوں کی حقیقتیں کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا حضور صرف اشارہ کرنا ہے تو مسکرانا ہے تو جدو مسکرا کے ویکھنا ہے نا تے بریلی والے فرماندے نے لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنے اسیاں پہ اپنے بجلی گراتے جائیں گے حضور فرما دیں قد سمیت کلامکم واجبکم او میرے صحابہ میں تو اڑیاں گلہ میں سنیا نہیں تھی تو اڑا تعجب کرنا بھی سنیا ہے ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نے گل ایویں وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک سارے آدھیاں بڑیاں شانہ نے اللہ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ مینوں اللہ نے اپنا محبوب بنایا پیارے ہو تائیاں نے محبوب جو ہویا محبوب جو ہویا رب کولو جیڑی گل منوائے منوا سکنا ہے سونے تینوں رب اپنا محبوب جو بنایا ہے تو جیڑی بھی منوائے منی جانی ساڑی بھی درخواست میں ہو جائے محبوب جو ہویا رب کولو جیڑی گل منوائے منوا سکنا ہے تیری عرش فرشتے پئی پئیے گناہگار چھڑائے چھڑوا سکنا ہے اللہ اکبر میرے سونے محبوبہ تین واللہ شانہ نہیں دیتی
تیری عرش فرشتے پئیے گناہگار بچائیں بچوا سکنا ہے۔ بھائی صاحب میری گل تے غور کرو، کیا شاعر نے جملہ لکھیا ہے، محبوب جے ہوئے سونے تینوں رب اپنا حبیب جو آگی، اللہ اکبر، محبوب جے ہوئے محبوب جے ہوئے رب کولو جیڑی گل منوائے منوا سکنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا میں تین راضی کرنا ہے۔ تے صحابہ پوچھیا سونیا تو راضی ہونا کیویں جے تو رب کرنا ہے تے مڑ کیڑی گل تے راضی ہونا ہے؟ تے حضور فرمایا واللہ لا ارضی وواحدا من امتی فی النار، میرا ایک بھی دوزخ وچ ہویا تے میں راضی نہیں ہونا، ساریاں نوں کٹوا کے راضی ہونا۔ بھائیا تانیا محبوب جے ہوئے رب کولو جیڑی گل منوائے منوا سکنے، تیری عرش فرشتے پئیے گناہگار بچائیں بچوا سکنے، ساری عمر جو کیتے اساں عیب لکھاں لکھے لیکھ مٹائیں مٹوا سکنے، خلیل جے دیوانے نو جدو چاہیں کوڑ بلا سکنے، کہ محبوب جے ہوئے سوڑیا اللہ نے تیرے رتبے بڑے بلند کیے، تیسی گناہ ڈھیر کرنے آ پر مالکہ تیرے محبوب دے نوکر ضرور، کدی یہ نظر کرم ہو جائے تے سارے بندے اپنے کاروبار کم چھڑ کے تیرے دربار جادر ہوئے بیٹھے۔ میرے ربا محبوب بھی پیارے تے محبوب دی امت بھی پیاری ہے، حق اللہ محبوب دا شہر بھی پیارا ہے۔ سجنوں یہ نسبتاں نہ جی بھئی محبوب بھی پیارا ہے تے محبوب دے قدم جتھے لگے نے وہ شہر بھی پیارا ہے، جنہ گل سمجھی نا انہوں میری طرف خدا دو سی، جس شہر نو میرے حضور دے قدم چمن دی سعادت نصیب ہوئی ہے، حضور دے قدم چمن دی سعادت جس شہر نو نصیب ہوئی ہے، میرا اللہ فرما دے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ بھائی یہ آیت ذہن چ رکھو، آیت ذہن چ رکھو کہ اللہ فرماتا ہے وهذا البلد الأمين۔ بچے مہربانی کرن تے بعد سڑک تے صفحہ بچھان، جڑے بچے انتظامیہ دے وہ مہربانی کرن تے بعد سڑک تے صفحہ بچھان، تاکہ جڑے لوگ اگے آ رہے ہیں انہوں نے پھر پرابلم نہ ہوئے تو نماز ادا ہو جائے۔ عزیزان من تقریر میں اتھے ان لے آیا جتھے تو نہ کھیا با کسی تھان تے گال لے ہونی ہے۔ میرا اللہ فرما دے والتینی منو تین دی قسم والزیتونی منو زیتون دی قسم وطور سینین منو تور سینہ دی قسم تور سینہ دی قسم
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيرِ سونے جس شہر اس تواڈے قدم لگے نے جس شہر نے تواڈے قدم چومے نے اللہ فرماتا ہے میں اس شہر دی قسم ہے گل دا وزن کرو شہر نے حضور دے قدم چومے نے رب قسمہ پیا چاہتا ہے میرے حضور اپنے حجرے جلوہ کرنے سرکار تشریف فرمانے حضور دی صاحبزادی سیدہ پاک زہرا نے حضور اٹھ کے متھے چ بوسہ دیتا ہے میں سمجھانا ہے چاہنا وا میرا بھرا مینوں گل سمجھا جیڑا شہر قدم چومے اللہ نو اینا پیارا لگدا ہے جس دھی نو حضور آپ چومن گے ادا رتبہ کی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بچوں اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اینج حضرت علی بیٹھے نے تے اینج سیدہ فاطمہ زہرا بیٹھے نے تے حضور دعا نال پیار پہ کر دیں تے مولا علی پوچھ دینے سونیا میں بڑا پیارا یا فاطمہ بڑا پیاری ہے تو شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دلوی نے لکھا اور کیا کمال دا لکھا سونیا میں زیادہ پیارا یا تو انتی زہرا زیادہ پیاری ہے تے حضور فرماندے نے علی میں نو تو فاطمہ نالوں بھی زیادہ پیارا ہے اجے گل مکی نہیں اے بول کے تجھے تو حضور دی نظر گئی نہ زہرا پاک تھے تے فرماندے نے علی گل وہ بھی ٹھیک ہے پر میں تیرے نالوں بھی میری دھی زہرا زیادہ پیاری لگے بھائی صاحب دیاں تے ساریاں نو ہی پیاریاں ہوں دیاں نے پر حضور نو اپنی دھی زہرا نال کوئی وکھرا ہی پیار کوئی الگ قسم دا پیارا اللہ سب دیاں نو سکھ دے بے اپنے اپنے گھرائیں دیاں دے دکھ برداشت نہیں نہ ہوندے بندیاں کو جی پتران دے دکھ برداشت ہو جاندے پر دیاں دے دکھ بندیاں کو برداشت نہیں ہوندے بڑھڑا ابا اگر دی دا دکھ وکھے تے اندروں مر جاندہ یارا عزیزان محترم میرے سنگیوں میرے عزیزوں میرے نبی پاک سرکار دی شہزادی رب دی کائنات کوئی عورت بھی بیزارہ پاک دے رتبے دے برابر نہیں سیدہ نساء اہل الجنہ جدے پتر بھی سردار نے جدہ نان بابا بھی سردار ہے جدہ شوہر بھی سردار ہے سارا خاندان ہی سرداران ہے بھائی رب دی دنیا میں نے کوئی ایو جیا ٹبر بھی کھاؤ ایو جیا خاندان بھی کھاؤ جنہ دے پوئے دے بار کلو کے فرشتے اجازت منگ دے ہو ایک گھر سیدہ پاک دائی گھارے بریلی والے فرما دینے پہ اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شاہ دیاں سارے مدیان پیاریاں ہو رہی ہیں لیکن سیدہ زہرا پاک دے اپنے بابا جان نال پیار دا اگر تسی انداز ویکھنا چاہو تو میں ایک جھلک پیش کرنا چاہتا کہ کیا مرتبہ ہے سائیں پاک دی پاک شہزادی دا اللہ نے گواہ کر کے آنا بھائیا نام لینے تو آنا دسن آستے عقیدت آندھی ہے کہ بی بی پاک دا نام بھی ساڑھی زبان تے نہ آوے پتہ نہیں ساڑھی زبان اس لائق بھی ہے کہ نہ کہ حضور دی شہزادی دا نام زبان میرا بابا کھڑیا میرا کھڑیاڑا بابا آندھا ہے جے لکھوارے اتر گلابوں تو یہ نتی زبانہ نام اُنا دے لائق نہیں کی کلمے دا گانا اسی یہ زبان جتنی باری بھی اتر گلاب نال بھی
شاگرد ہوئیے انہاں دا نام مڑ کیویں لئیے بھائیا پتہ نہیں ہے زبان اس قابل ہے کہ نا جی یہ بے ادبی دی ہوئی تو مالک اپنے کرم نال معاف چا کر سکتا تبلیغ واسطے نام لینا پڑتا ہے جدو اماں خدیجہ الکبریٰ انہاں دے وصال دا وقت آیا نا آپ یہ سمجھنا ہے کہ حضور دی بارگاہ وچ بی بی زہرا پاک دا رتبہ کی جس وقت انہاں دے وصال دا وقت آیا حضرت خدیجہ پاک دے یا آپ فرمانیاں نے بیٹی فاطمہ میں تیرے نالے گل کرنی جی امی جی حکم فرماؤ تے اماں خدیجہ الکبریٰ فرمانیاں نے پتر میں تیرے بابا جان کو ساری زندگی کوئی شے نہیں منگی میں منگے ہی نہیں جو کو جا سائیں دے قدمائیں پیش کر میں کوئی شے نہیں منگی تے بیٹا میں ویکھیا تیرے بابا جان دی نظر تیرا بڑا پیار ہے تے پتر میں تیرے وسیلے نال ایک چیز منگنا چاہنا اللہ امی جی حکم فرماؤ سیدہ خدیجہ پاک فرمانیاں نے جدو تیرے بابا جان تے پہلی وہی آئی گھر تشریف لے آیا تے فرمایا ہن زملونی مجھے چادر اڑا دو میں ایک چادر ادو پیش کی آئی جڑی سرکار اوڑ کے سوئے تے اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل حضور فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو کتنا بڑا خاندان ہے یہ چادر لے لین تے قرآن بن جاتا ہے اللہ تیرے بابا جان فرمایا زملونی مجھے چادر اڑاؤ تو میں چادر پیش کی تھی سی جدو چادر اوڑ کے تیرے بابا لیٹے سان تے اللہ فرمایا تھی یا ایوہ المزمل عزیزان من اللہ اکبر کبیرہ او کرمہ والی چادر جنہوں اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ اکبر عزیزان محترم میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ فرمانیاں نے میرا آخری ویڑا ہے جی کدی بابا جان کڑ جاؤ او چادر واپس لے دیو میں چاہنیاں جدو میں قبر جاواں محبوب دی چادر اوڑ کے قبر سو جاواں یہ اعتقادات نے ساڑھے کہ اللہ والیاں دیاں چادراں قبراں وچ بھی نفع دے جاتے سلطان ہند حضرت علامہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دی خزانے وچ امام حسین پاک دی قبر شریف دی چادر سی تو نہ وصیت فرمائی سی جدو میں فوت ہوا تے میری قبر وچ مینوں امام حسین سرکار دی قبر شریف والی چادر رکھ کے دفن کریا جے ان دی برکت نال میری قبر ٹھنڈی رہے گی یہ ہے میں نے اعتقاد اہل سنہ یہ اہل سنہ ہے بھائی صاحب عزیزان محترم سیدہ زہرا پاک دی منزلت اور قدر یہ ہے کہ بی بی پاک جان دیاں نے بھئی جے حضور کو کوئی شے لینی ہوئے تے انہاں دے وسیلے نہ لینی چاہیے یہی وجہ ہے الحمدللہ یہ اسی آج بھی اعتقاد رکھنے ہیں اے میرے بچے میں پہ دستے سال کیسی مدینہ شریف جا رہے ہیں اور بھی جانتے ہیں اتر جدو جاؤ پہنا بی بی پاک کو اجازت لویا کرو اپنے بابا جان واقعہ جے کہ نوکر آیا ہے یہ دیتے کرم دی نظر کر نوکر آیا ہے اس تے کرم دی نظر کر دے ہوتے جدو دیاں آکھنا میں نے ایک بندے دی گل میں اکثر لوگاں نال شیئر کرنا بندہ ایک میرا جاننے والا سی میں ملیا تے میں نے آندہ شاہ جی میں عمرہ کر آیا میں کہ مبارک ہوئی چنگا کیتی آندہ شاہ جی اس باری میں اپنی دو میں دیاں بھی لے گیا سا میں کہ بھئی دیاں کیوں لے گیا سا وہ چھوٹیاں سا وہ آندہ شاہ جی میں دیاں اس تو لے گیا میں اپنے مالک کے کھلو کے آکھیا سونے ساڑھے علاقے وچ رواجی جڈا جرم بھی کیتا ہوئے جدو دیاں بوئے تے لے کے ٹر جائیے بندے مافیا دے چھڑ
میں اپنی دیاں تاں لیا دیاں نے مالکہ میرے ناراضی ہو کہ میں معاف کر چھے اللہ اکبر بھائی صاحب عام بندے دیاں بھی ٹر جان تے عزت دار لوگ انہاں دی گال نہیں موڑ دے بدیاں بوئے تے لے آئے جدو تساں رسول اللہ دی بارگاہ جا کے زہرا پاک دے وسیلے نڑ جانے تو اڈا کام دے ساندیاں سیدھا ہو جانے حضور دے روضے تے جاؤ اللہ اکبر سرکار دے روضے تے جاؤ میں بچیاں نال جڑے بیٹھے نوں دستے پے آئی تے اور بھی کچھ بندے میں اسی جی چلے ہاں میں تانوں گل سمجھانا سرکار کا روضہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا بولنا بھی نہیں ہوتا کہ نہ بولے جھولی آٹ کے کھڑے رہے آج سرکار کا روضہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی دے ہی دینی کریم جو نے ملا کریم کسے نو نہ کریم نہ نہیں کرتے حضرت کریم نہ نہیں کرتے بس کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا ابلیس تو روکے گا نہ جانا مدینے کو اے زائر طیبہ تمہیں آگے کو بڑھے رہنا اللہ اکبر حضرت مسئلہ سنیے جدو سرکار دے روضے تے جاؤ جوڑی اتنے نہیں پھیلان دیں دے دواندن حاضر بدع یہ بدعت ہے نہ کرو جوڑی نہ پھیلاؤ لیکن خیال دی جوڑی تے پھیلا سکنے ہیں دل دی جوڑی تے پھیلا سکنے ہیں سرکار دے روضے تے کھلو کے دل دی زمین کھولنی ہے دل دی جوڑی کھولنی ہے تے سرکار دے روضے اللہ وکھنا ہے تے اکھنا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارہ دا گناہ زیادہ نے پتر دی لوڑے دی دی لوڑے دولت دی لوڑے سکھ دی لوڑے گڈی چاہی دیئے کوٹھی چاہی دیئے بنگلہ چاہی دائے نوکری چاہی دیئے ڈگری چاہی دیئے جوڑی بند نہیں کرنی اکھنا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارہ دا میری خالی جھولے بھر دے صدقہ زارہ دا میرے بچوں میرے عزیزوں تو جی دے دل میں ایک خواہش ہوئی یہ چاہ ہویا مایوس نہیں ہوئے گا انشاءاللہ سائیوں دے کرم فرمائے گا اور جوڑی بھر جائے گی رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے حوالے نال میں آپ کی خدمت میں چرچ کرنا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویسے تو آپ ویسے ہی سخی مگر اماں جی فرما دیا نے کہ رسول اللہ رمضان وچ بارش دی طرح سخاوت کر رہا تھا اور جدو رمضان شروع ہوندہ سی کہ حضور عبادت واسطے کمر کس لیندے ہیں آپ سمجھو کمر کسن دا کی مطلب
یعنی حضور تیار ہو جاندے سن کہ میں رمضان وچ عبادت کروں، اور اپنی کمر نو کس لیندے سن الحمدللہ، اور تیار ہو جاندے سن عبادت واسطے، حالانکہ وہ اللہ دے نبی سے۔ تو آپ سنت دے مطابق اپنی کمر کس لو عبادت واسطے۔ بہت سونا قرآن کریم ساڈے حافظ صاحب تراویح فقیر بھی حاضر ہوتا ہے الحمدللہ، اگر کدے جانا نہ ہوئے تو ضرور میں انہاں تے، اور پھر تہجد ویلے اسی یہ دوبارہ سپارہ پڑھنے ہیں۔ جڑے ساتھی تہجد ویلے دے سپارے میں شریک ہونا چاہن مسجد دے اندر، تو تہجد ویلے ایک سپارہ دوبارہ پڑھنے ہیں اور دوبارہ سننے ہیں۔ تو جو لوگ دے اندر شریک ہوں وہ بھی ہو سکتے ہوں تے ہو جان۔ تراویح حافظ صاحب بہت خوبصورت پڑھا دے، مزہ آندا ہے، لطف آندا ہے۔ تو آپ قیام اللیل کرو اور تراویح دی نماز بھی آپ ادا فرماؤ، اور صدقہ کرو۔ حضور اس مہینے کثرت نال صدقہ کرتے سن، اور اپنے اہل و عیال تے خرچ وسعت کرو۔ حضور فرماتے ہیں یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے وچ مومن دا رزق بڑھا دیتا جاتا۔ اور آپ سب بھائی جتنے بھی تشریف فرماؤ، آپ سب نے اس بات نو یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ ہر رمضان ایک باری قرآن پڑھ دے آئے تو ایک باری قرآن سن دے آئے۔ یعنی ایک باری حضور خود پڑھ دے سن تو ایک باری حضور سن دے سن۔ آخری رمضان حضور نے 2 مرتبہ قرآن سنے آئے اور 2 مرتبہ سنایا۔ حضور جبریل کو سن دے سن تو جبریل امین نے سنا دے سن۔ تو آپ کم از کم اس مہینے وچ 2 مرتبہ تے ضرور سنو تے پڑھو، تاکہ آپ حضور دی سنت دے قریب ہو جاؤ۔ اس مہینے وچ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے وچ قرآن دا نزول ہویا ہے۔ اس مہینے دے اندر فرضاں دا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے تے نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر ہو جاتا ہے۔ جیڑا استطاعت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے، اور روزہ کھلوائے، جنہ کول کھانے دا انتظام نہیں، شہری دا انتظام نہیں تو شہری کروائے، کھانے دا انتظام نہیں کسی کول تو انہوں کھانا کھلائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ادھی طریقت روٹی کھوان نال ہے، اور نصف طریقت روزہ ہے۔ بھائیو عزیزو، نہ روزہ چھوڑنا، نہ تلاوت چھوڑنا، نہ تراویح چھوڑنا، نہ صدقہ کرنا، اپنے قدر دے مطابق۔ اور جڑے بھائی صاحب نصاب ہو، اپنے مال دا حساب لگا کے رمضان میں اگر تسی زکوٰۃ دیو گے تو ثواب کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے مال دا حساب کرو اور زکوٰۃ جو ہے وہ آپ دین دی نیت کرو، تاکہ ساڈا جسم روزے رکھن نال پاک ہو جائے تے مال زکوٰۃ دین نال پاک ہو جائے۔ اور قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ، اور جنہ دیاں دکاناں نے اس دا سستا کرو، سودے دے اندر سستائی کرو۔ رمضان دی وجہ تو مہنگائی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے تے اپنے مالک دے اگے پیش ہونے دا ذہن بنا لو تے کثرت نال عبادت کرو۔ اس مہینے وچ اللہ پاک بندیاں نال اتنا خوش ہوتا ہے، پچھلے 11 مہینے دے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ تو آپ سب بھائی مسجد نال اپنا تعلق بنا لو، مسجد نال اپنا ذہن بنا لو، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ مالک فضل کر سیت بیڑے پار ہو جا سن، وما علینا الا البلاغ۔